ماہ رمضان کو قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کا باعث ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح دلیلیں اور حق باطل کے درمیان فرق کرنے والی آیات اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ کتاب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی کہ یہ نہ پانی سے مٹ سکتی ہے، کوئی ساری دنیا کے قرآن اکٹھے کر کے سمندر میں پھینک دے قرآن ختم نہیں ہو سکتا، نہ یہ آگ سے جل سکتی ہے کہ دنیا کے تمام قرآن اکٹھے کر کے کوئی جلا دے، دنیا سے قرآن ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ قرآن یہ لکھنے یا پڑھنے کا محتاج ہی نہیں کہ اس کو لکھا جائے تو تب محفوظ رہے گا یا کتاب سے پڑھا جائے تو محفوظ رہے گا، بلکہ اہل علم کے سینے جو ہے نا ان میں یہ کتاب محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، پہلی ساری کتابیں اس لیے ختم ہو گئی، ایک تو کہ وہ انبیاء ایک قوم کی طرف آئے تھے اور کچھ مدت کے لیے آئے تھے، یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آئی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق جو شخص سن لے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو، کہ میں آ گیا ہوں، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ اہل نار سے ہوگا، جہنمی ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی کوئی عیسائی بھی اگر اچھا عمل کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور موسائی کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، غلط بات ہے۔ جو شخص رسول اللہ کے متعلق سننے کے بعد ایمان نہیں لاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یہ وصف رکھا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، کچھ مدت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، اور سب لوگوں کے لیے ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں۔ اور اس کتاب کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے قوموں کو بلندی عطا فرمائی۔ دیکھو عرب چھوٹا سا خطہ اور ساری دنیا سے بالکل الگ، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے والے اور ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہنے والے، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے انہیں اتنی بلندی عطا فرمائی کہ ساری دنیا کے حکمران بن گئے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ کئی قوموں کو بلندی عطا کرے گا اور کئی قوموں کو اس کی وجہ سے نیچے گرا دے گا۔ جو اس کے اوپر عمل کریں گے، اسے پڑھیں گے، انہیں بلندی ملے گی، جو اس کو نہیں مانیں گے اور یا اس پر عمل نہیں کریں گے ان کے مقدر میں پستی ہی پستی ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ قرآن میں عزت ہی عزت ہے، عزت ہی عزت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کو بیان کرنے والے ہیں امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں خیرکم، تم سب میں سے بہتر وہ شخص ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور اس کو سکھائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو آگے سکھاتا ہے۔ کتنی شان والی بات ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الماہر بالقرآن مع السفرۃ البررہ مع الکرام، کہ وہ شخص جو قرآن میں ماہر ہے نا، وہ تو اللہ کے جو بڑی شان والے فرشتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوگا قیامت میں۔ والذی یقرأ وہو علیہ شاق یتتعتع فیہ، جو شخص قرآن پڑھے اور اسے مشکل سے اس کو الفاظ ادا ہو اور اٹھک اٹھک پڑھے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔
صحابہ کرام کو دیکھیں، کسی کی عمر کتنی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.25 سال ان کی عمر کم تھی، یعنی 40 سال کے ہوئے نا تقریباً. تو 40 سال کی عمر میں نے قرآن یاد کیا. حضرت عثمان بن عفان نے، حضرت عمر بن خطاب نے، اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے بڑی عمر میں، اور جو بچے تھے انہوں نے چھوٹی عمر میں یاد کر لیا. زید بن ثابت کہتے ہیں بچے تھے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے مدینے میں نے بہت سی صورتیں پہلے ہی یاد کر لی تھی. تو یہ ان میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس کا خیال رکھتے تھے، ایک لشکر بھیجنا ہے، اب اس کا امیر مقرر کرنا ہے. تو پوچھا ہاں جی آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی اتنا. آپ کو کتنا یاد ہے؟ اتنا. آپ کو، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوتا اس کو کہتے ہیں اس لشکر کے امیر آپ. جنگ احد میں مسلمان جب شہید ہوئے 70 مسلمان، اور باقی جو تھے 700 کل بندے تھے، تو چوٹوں سے اور زخموں سے چور تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت ان کے لیے پیدا فرمایا کہ تم قبر اکٹھے، اجتماعی قبریں 2-2 3-3 4-4 آدمی اکٹھے ہی دفن کر دو. فرمایا کھودو اور گہری کر کے، اچھی گہری کھودو، اور جب رکھنا ہے اس میں تو قبلے کی طرف سب سے آگے اس کو کرو جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے. وہ قیامت کے دن بھی گویا امام کی صورت میں اٹھے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن مجید کو مرتبہ عطا فرمایا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے نا مسلمان، اس کا قرآن سے کوئی نہ کوئی تعلق، خصوصاً ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے. ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون، سب سے زیادہ سخی آپ اس وقت ہوتے تھے جب جبرائیل علیہ السلام ان کو ملتے. وکان یلقاہ کل لیلۃ، رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی. فیتدارسان القرآن، تو اس ملاقات میں کیا ہوتا تھا؟ دور ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ ان کو پڑھ کر سناتے، اور جبریل علیہ السلام اتنا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے. اس میں بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، بڑی خوبی رکھی ہے، اور بڑی لذت بھی رکھی ہے. اگر کوئی شوق سے پڑھے قرآن مجید، 2 بھائی ہیں حافظ ہے، چلو پورے قرآن کے نہیں 15 پاروں کے ہیں، چلو 1 پارہ ہی یاد کیا ہوا، کوئی سورت ہی یاد کی ہوئی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت الذی لیس فیہ شیء من القرآن، القلب الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ دل جس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، سمجھو ویران گھر کی طرح ہے. وہ گھر ویران ہے جس گھر میں، وہ دل ویران ہے جس دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی نہیں، تھوڑی بہت صورت بھی یاد نہیں ہے. اور یہ ایسی ایک عجیب کتاب ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کو حفظ کر لیتا ہے، جوان اس کو حفظ کر لیتا ہے، بوڑھا اس کو حفظ کر لیتا ہے. میں حفظ کرتا تھا لاہور میں، ہمارے استاد تھے مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے ایک دن مجھے کہا، ایک بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے کہ ان کا پارہ سنو. انہوں نے مجھے 22واں پارہ سنایا، ماشاءاللہ یاد تھا. تو وہ روزانہ پڑھتے ہوں گے نا، تو انہوں نے کہا استاد سے کہ کسی کو میرا سپارہ سن لے. میں نے سن لیا. استاد صاحب کہنے لگے یہ قصور کے شیخ ہیں اور کپڑے کی دکان ہے ان کی. 50 سال کی عمر میں اسے خیال پیدا ہوا کہ میں قرآن کیوں نہ یاد کروں، تو یاد کرنا شروع کیا، پورا قرآن یاد ہو گیا ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی خوبی رکھی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جو مومن بھی ہے، دل میں ایمان ہے، اور قرآن بھی اس کو پڑھتا ہے، دل میں ایمان بھی ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے،
اس کی مثال یہ مالٹے سنگترے کی ہے کہ اس کی خوشبو بھی بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کھجور کی ہے کہ ایمان تو اس کے دل میں ہے نا، تو اس ایمان کی وجہ سے وہ کھجور کی طرح ہے، لیکن وہ مہک جو قرآن پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ مہک اس میں نہیں ہے۔ اور وہ منافق کلمہ گو مسلمان کہ ایمان بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے دل میں، ویسے مسلمانوں میں پیدا ہوا، مسلمان ہی مسلمان ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا اور روزے وہ نہیں رکھتا۔ فرمایا اس کی مثال کالحنظل کوڑ تمے کی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی وہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اس منافق کی مثال جو دل میں ایمان تو نہیں لیکن قرآن پڑھتا رہتا ہے، ایک خوشبودار پھول کی ہے جس کا ذائقہ کڑوا ہو، خوشبو تو بڑی شاندار ہے لیکن ذائقہ اس کا ایمان جو دل میں تھا وہ نہیں ہے، لیکن خوشبو، لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو وہ سر دھلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کا قرآن خوشبو اس کی پھیلتی ہے، مگر اپنا معاملہ اس کا خراب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر میں آپ سے پوچھوں، جب ہم بچے تھے تو میں نے دیکھا مسجدوں میں لڑکے بھی، بزرگ بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری مائیں بھی، وہ ایک دوسرے پوچھتے ہاں جی کتنے قرآن آپ نے پڑھے، کتنے قرآن پڑھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ تو اگر آج 11واں روزہ ہے، 1440 ہجری ہے، تو اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ بھئی کون ہے جس نے 11 سپارے ہی پورے پڑھے ہوں، آج تک 11 سپارے پڑھ لیے ہوں، کتنے بھائی بلا ہاتھ کھڑے کرو؟ تھوڑا ہے معاملہ، سوچو، غور فرماؤ، ماہ رمضان ہے، 11 پارے بھی نہ پڑھے تو پھر کوئی مزہ تو نہیں ہے نا۔ اب بھی اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اپنی عادت تھوڑا سا اپنے آپ پر زور ڈال لے کہ بھائی انشاءاللہ زندگی میں، صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمر بن عاص فاتح مصر کا بیٹا ہے، بہت متقی انسان، ان کی شادی کی تو ایک دن کچھ مدت گزری تو بیٹے سے پوچھا، اپنی بہو سے پوچھا، سنا تمہارا خاوند کیسا ہے؟ اب شرم بھی بڑی ہوتی ہے، کہنے لگی بہت ہی اچھا آدمی ہے، ہمارا تو اس نے کبھی حال ہی نہیں پوچھا کہ کس حال میں تم ہو یا کس حال میں نہیں ہو۔ عمر بن عاص نے عبداللہ بن عمر کو، جو ان سے صرف 11 سال چھوٹے تھے، کہا میں نے ایک بہترین خاندان میں تمہارا نکاح کیا اور تم جناب اس طرح اس پہ جفا کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، ساتھ ہی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر دی کہ بہو نے بتایا ساری رات قرآن پڑھتا رہتا ہے، دن کو روزہ رکھ لیتا ہے، ہمارا حال اس نے کب پوچھنا ہے؟ اچھا ایک بات درمیان میں یاد آ گئی، بعض بزرگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا 40 سال تک انہوں نے عشاء کی اور فجر کی نماز ایک وضو سے پڑھی۔ واللہ یہ صاف ہی جھوٹ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا خیر، یہ ایک الگ مضمون ہے، کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے، پہلے بھی تھوڑا تھوڑا میں اشارہ کرتا رہتا ہوں۔ تو فرمایا آپ نے بلا لیا اس کو، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم ساری رات قیام کرتے ہو، کہتے جی کرتا ہوں۔ سارا دن روزہ رکھتے ہو؟ جی رکھتا ہوں۔ فرمایا نہیں، انک اذا فعلت ذلک، جب تم یہ کام کرو گے نا، نفحت نفسک وغارت عینک، آنکھیں اندر دھس جائیں گی، طبیعت کمزور ہو جائے گی، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، گھر والوں کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور مہمان کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس جان کا بھی حق ہے۔ مہینے میں قرآن پڑھا، روز کا ایک پارہ کافی۔ کہتا ہے یا رسول اللہ اور اجازت دے دیجیے۔ اچھا چلو 15 دنوں میں پڑھ لیا کرو۔ کہتا ہے جی میں اس سے بہتر پڑھ سکتا ہوں۔ اخیر پھر ان کو جو اجازت دی وہ 3 راتوں کی اجازت دی، روزانہ تہجد 3 راتوں میں قرآن تو پورا کر لیا۔ تو دیکھو کتنا بڑا شوق ہے، کس قدر شوق ہے ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے کم پڑھو،
اور کم کیا بتا رہے ہیں؟ ایک پارا تو پڑھے نا بندہ. رمضان بھی گزر رہا ہے. اب کہتے ہیں ایک محاورہ ہے مشہور، بزرگوں سے سنتے ہیں کہ پہلا اس کے 10 دن جو عشرہ ہے وہ تو پیدل چل کر گزرتا ہے، دوسرا عشرہ دوڑ کر گزرتا ہے، تیسرا تو اڑ کر ہی چلا جاتا ہے، خبر بھی نہیں ہوتی کہ رمضان شریف کس وقت ختم ہو گیا. دیکھ لو ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی 11واں روزہ ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کا پڑھنا یہ انسان کے لیے برکت ہے. آپ نے فرمایا پڑھو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کا پڑھنا برکت ہے اور ان کا چھوڑنا حسرت ہے. اور قیامت کے دن آئیں گی پرچھائیوں کی طرح، بادلوں کی طرح پڑھنے والے کو ڈھانپ لیں گی اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اسے چھڑا لیں گی. اور فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے باطل پرست جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آیت الکرسی میں بھی یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں بھی رکھو، ان کو قبرستان نہ بناؤ. اور فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ تو گھر ویران اور بنجر گھر ہے. بے شک بڑا خوبصورت ہے، بڑی شاندار کوٹھی ہے، ہر قسم کے آسائش کے سامان اس میں موجود ہیں، لیکن در حقیقت وہ گھر وہ بنجر گھر ہے، بے آباد گھر ہے. آباد گھر کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اسید ابن حضیر، صحیح بخاری میں ہے رضی اللہ عنہ. ایک رات وہ تہجد پڑھ رہے تھے، گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا. گھوڑا بہت تیز اور اعلیٰ نسل کا تھا، 2 رسیوں سے جس طرح باندھ دیتے نا پچھلی ٹانگیں، اس طرح باندھ کے اس کو رکھا ہوا تھا، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. اچانک گھوڑا بدکنے لگ گیا، اور ان کا بیٹا یحییٰ تھا چھوٹا، وہ پاس لیٹا ہوا تھا. وہ ڈرے کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنے لگا. 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو انہوں نے پھر رکعت ختم کی اور دیکھا آسمان کی طرف، تو جس طرح بادل ہوتے ہیں نا اور ان میں روشنی ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز اتر رہی تھی. تو اس خوف سے انہوں نے پھر پڑھنا چھوڑ دیا کہ بھائی گھوڑا بدکتا ہے، تو پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا. صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ فرشتے تھے تیری آواز سن کر قریب آ گئے تھے، اور اگر تو پڑھتا رہتا نا تو یہ لوگوں سے بھی نہ چھپتے، سب کو نظر آ جاتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اتنا خوبصورت پڑھنے والا صحابی تھا اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. آپ نے فرمایا کہ میں لشکر میں اپنے ساتھیوں کی جو منزلیں، ان کے مقامات، خیمے ہیں، ان کا پتہ مجھے چلتا ہے قرآن کی آواز سے. جا رہے ہیں، رات گشت کر رہے ہیں، اب خیموں میں کیا پتہ یہ خیمہ کس کا ہے، یہ خیمہ کس کا ہے. فرمایا میں قرآن کی آواز سے خیموں کو پہچانتا ہوں. ایک دن نکلے تو ابو بکر کے خیمے کے پاس سے گزرے تو وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے خیمے کے پاس سے گزرے تو وہ اونچی اونچی پڑھ رہے تھے. بلال کے خیمے کے پاس سے گزرے، وہ کبھی کچھ ایک آیت یہاں سے پڑھتے، 2 آیتیں کسی اور صورت سے، کوئی 2 آیتیں اور صورت سے. صبح ہوئی، اکٹھے ہوئے. فرمایا ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ آہستہ پڑھتے تھے. کہتے جی جسے میں سنا رہا تھا نا وہ سن رہا تھا، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، کچھ ذرا اونچا پڑھو، آواز سے پڑھو. عمر سے کہا رضی اللہ عنہ اونچی کیوں پڑھتے تھے اتنا؟ کہا میں اونگنے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. کیا بندہ اللہ نے پیدا کیا تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم جس راستے میں شیطان تمہارے سامنے آ جائے وہ راستہ چھوڑ کر الگ ہو جاتا. ایسی ہیبت اللہ نے عطا کی تھی.
اس مزاج کی وجہ سے اونچی پڑھ رہے تھے. کہا ابو بکر سے کہا ذرا اونچی پڑھو، عمر سے کہا ذرا آہستہ پڑھو، درمیانی آواز. بلال سے کہا جی آپ، کہا جی کلام ہی بڑا خوبصورت ہے، میں کبھی یہاں سے پڑھتا ہوں مجھے اس میں لذت آتی، پھر میں دوسری جگہ سے پڑھتا ہوں وہاں سے لذت آتی. انہیں آپ نے کچھ نہیں کہا، اس طرح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کی توفیق سے اس مہینے میں قرآن کا جتنا حصہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں. میری بہنیں اور بیٹیاں بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اردو ترجمے ماشاءاللہ موجود ہیں. میں نے بھی 2 ترجمے لکھے ہیں، ایک مسلسل ہے اور ایک خانوں کی صورت میں ہے، لیکن وہ اردو ترجمہ جملہ مکمل ہی بنتا ہے. یہ حدیبیہ میں آپ کو مل جائے گا، وہ اس پر نفع شفع نہیں لیتے، خدمت کے لیے ماشاءاللہ ان سے تفسیر بھی میرے والی مل جاتی ہے. اور وہ قرآن بھی بہت اچھا ہے کہ ماشاءاللہ جب آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، ایف اے کیا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے، کسی مولوی سے مت پوچھو، نہ دیوبندی سے، نہ بریلوی سے، نہ الحدیث سے، نہ شیعہ سے، خود قرآن پڑھو کہ قرآن کیا کہتا ہے. درمیان میں پردے سارے ہٹا دو، اینک جو ہے نا کسی رنگ کی لگائی اس کو ہٹا دو، اصل آنکھوں سے قرآن پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یہ انشاءاللہ قبر میں جب ہمارے پاس کوئی دل لگانے والا نہیں ہوگا، اس وقت یہ قرآن کریم ہمارا وہاں دل لگائے گا. اور میدان حشر میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، یہ قرآن کریم ہمارے لیے روشنی ہوگا. اور ہمارے گناہوں کا بوجھ جب سامنے آئے گا تو یہ قرآن ہماری سفارش کر کے ہمیں انشاءاللہ چھڑوا لے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں.